بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر جہنم کے داروغہ اور جہنم کی صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ پاک نے ایمان والوں کو توبہ کی نصیحت فرمائی کہ توبہ کرنی ہے تو خالص دل سے کرو. اور آخر میں اللہ پاک نے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ذکر فرمایا اور جہاد فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ذکر فرمایا. اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہاں سے اللہ پاک 4 عورتوں کا ذکر فرمائیں گے. 2 مثالیں ہیں اور 4 عورتوں کا ذکر کریں گے، یعنی ایک مثال میں 2 عورتوں کا ذکر ہوگا اور دوسری مثال میں 2 عورتوں کا ذکر ہوگا. اور وہ 2 عورتیں کافرہ ہوں گی اور 2 عورتیں مومنہ ہوں گی. کل 4 عورتوں کا ذکر ہے، 2 عورتیں کافرہ اور 2 عورتیں مومنہ. یہ آیت دیکھیں جی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح، بیان کی اللہ پاک نے مثال واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. امرأة نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی. وامرأة لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تھیں وہ دونوں یعنی تھی وہ نیچے دونوں عبدینی، 2 نیک بندوں کے من عبادنا صالحین، ہمارے نیک بندوں میں سے. تھی وہ دونوں، کانتا تھی وہ دونوں تحت عبدینی، 2 بندوں کے تحت، من عبادنا صالحین، ہمارے نیک بندوں سے. فخانتاہما، پس ان دونوں نے خیانت کی، یعنی دونوں عورتوں نے کیا کی؟ خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس نہیں کام آئے ان دونوں عورتوں کو من اللہ شیئا، اللہ تعالی سے کچھ بھی. یعنی وہ دونوں بندے ان عورتوں کے کام نہیں آئے، یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ان کو نہیں چھڑا سکے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین، ساتھ داخل ہونے والوں کے. یہاں تک ایک مثال ہے، یہاں تک کیا ہے؟ ایک مثال ہے. دیکھیں کتنی عورتوں کا ذکر ہوگا؟ کل 4 عورتوں کا. اب اس مثال میں کن عورتوں کا ذکر ہے؟ ہاں، کافرہ عورتوں کا. 2 کافرہ عورتوں کا ذکر ہے. ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح 2
مومنہ عورتیں ہوں گی. ایک فرعون کی بیوی کا ذکر ہوگا اور ایک مریم علیہ السلام کی ان کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے, دو مومنہ عورتیں ہیں اور اس مثال کے اندر دو کافرہ عورتوں کا ذکر ہے. ایک بیوی کس کی ہے؟ نوح علیہ السلام کی, اور دوسری لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. ٹھیک ہے, اب تفصیل اللہ پاک نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں تھیں یہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں تھیں. کس کی بیویاں؟ پیغمبروں کی بیویاں. اور پیغمبر بھی اللہ کے جلیل القدر اعلی منصب والے, اعلی لوگ, اعلی شان, اعلی مقام والے, ان دو عورتوں کے, دو پیغمبروں کی بیویاں تھیں. نوح علیہ السلام اول الرسول ہیں, اور لوط علیہ السلام جنہوں نے ایک مستقل جو گناہ انہوں کی قوم نے شروع کیا تھا, حضرت نوح نے اس کے خلاف آواز کو بلند کیا ہے. اور ان دونوں کی بیویاں اللہ پاک نے فرمایا کافرہ تھی. دین کے معاملے میں ان دونوں نے اپنے شوہر کی مخالفت کی ہے. دین کے معاملے میں ان دونوں نے اپنے شوہروں کی کیا کی ہے؟ مخالفت کی. کس طرح؟ کفار اور مشرکین کی یہ موافقت کرتی تھی اور ان کی امداد کرتی تھی. اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا وہ جہنم میں چلی گئی. اور اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے مقبول اور برگزیدہ پیغمبروں کی زوجیت بھی ان کے نکاح کے اندر رہتے ہوئے بھی پیغمبروں کے, لیکن پیغمبروں کی صحبت اور پیغمبروں کی زوجیت جو ہے وہ ان کو بالکل اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی. ٹھیک ہے, اس مثال نے واضح کر دیا ہے کہ ایک مومن کا ایمان, ایک مومن کا ایمان اس کے کسی کافر عزیز کے کبھی کام نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, دیکھو شروع میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. مثال کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دیکھ لو, پیغمبر ان کا ایمان والا ہے اور بیویاں ان کی کافرہ مشرکہ ہیں, لیکن پیغمبروں کا ایمان ان کی بیویوں کی نجات کے لیے کچھ کام نہیں آ سکا. پیغمبروں کا ایمان, پیغمبروں کی نبوت, پیغمبروں کا رسول ہونا ان کی اپنی بیویوں کے لیے بھی کچھ کام نہیں آ سکا. ان کی پیغمبری بھی ان کی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے انبیاء اور اولیاء کی بیویاں اس بات سے بے فکر نہ ہو کہ ہمیں ہمارے شوہروں کی نیکی کی وجہ سے یا ہمارے شوہروں کے ایمان کی وجہ سے ہمیں بھی نجات حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہر کسی نے اپنے عمل کا خود جواب دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام, ویسے تو یہ جتنا قرآن کریم نے چونکہ ذکر کر دیا ہم صرف اسی کے مکلف ہیں. باقی مفسرین نے حضرت نوح علیہ السلام ان کی دو بیویاں تھیں, ایک سے 3 بیٹے تھے, تینوں موحد تھے, حام, سام, یافس, یہ تینوں حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے. اور دوسری بیوی تھی, اس کا ایک بیٹا تھا, وہ مشرکہ تھی. ایک بیوی جو تھی موحدہ تھی اور دوسری مشرکہ تھی, اور جو مشرکہ تھی اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوا تھا, اس کا نام تھا کنعان. یہ دونوں عذاب کے اندر کیا ہوئے تھے؟ مبتلا ہوئے تھے. بیوی جو مشرکہ تھی اور اسی طرح ان کا جو بیٹا, وہ قرآن پاک ذکر کرتا ہے سورۃ ہود کے اندر بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے, جو پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا. یہ دونوں کیا ہوئے تھے؟ غرق ہوئے تھے پانی میں. تو اسی طرح لوط علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں, لیکن یہ ایک بیوی کا ذکر ہے. واللہ عالم قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا, صرف ایک بیوی کا ذکر کرتا ہے, اور وہ بھی کیا تھی؟ مشرکہ تھی, کافرہ تھی. ٹھیک ہو گیا. اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا جو نام مورخین ذکر کرتے ہیں وہ واغلہ تھا, اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا ذکر کیا جاتا ہے. اس طرح کے, وگرنہ حدیث شریف کے اندر ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ تذکرہ بھرا پڑا, ان کے نام بھی وہیں مل جاتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھنی ہے, آپ ذرا قرآن پاک کی آیت میں دیکھیں, فخانتاہما لکھا ہوا ہے, پس ان دونوں نے خیانتیں کی. کیا کی ہیں؟ دونوں نے, بیویوں نے خیانتیں کی. ان کی خیانت سے مراد زناکاری نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تفسیر کرتے ہیں اس کی, فرماتے ہیں یہ مطلب نہ لینا کہ یہ دونوں زانیہ عورتیں تھیں,
کیونکہ انبیاء کی حرمت اس سے بہت اعلیٰ اور بالا ہے کہ ان کی بیویاں مشرکہ اور کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا؟ مشرکہ اور کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا یہ عصمت کے ساتھ ہے، عورت کی عزت کے ساتھ ہے، عورت کی حرمت کے ساتھ. اور پیغمبر کے نکاح میں کبھی اللہ پاک زانی عورت کو نہیں آنے دیتا. کافرہ اور مشرکہ آ سکتی ہیں لیکن زانی عورت کبھی بھی پیغمبر کے نکاح میں. اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی، اس کے بارے میں بھی ہم یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت. حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی زانیہ نہیں تھی. ہاں، ان کی بیوی جو تھی، خیانت سے مراد یہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کا یہ ساتھ دیتی تھی. مطلب کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کے اوپر اب جو بھی مان لے کے آتا تھا تو ان کی بیوی جو تھی کفار کو جا کے مخبری کر دیتی کہ فلانا بندہ بھی میرے شوہر پر ایمان لا چکا ہے. اور ان کی بیوی، ان کو مورخین کہتے تھے کہ ان کی بیوی نوح علیہ السلام کی اپنے شوہر کو کہتی تھی کہ میرا شوہر مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ، الیاذ باللہ. تو اسی طرح لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی یہی خیانت مراد ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جو مہمان آتے تھے، کوئی مہمان آتے تھے تو وہ کفار اور مشرکین کو جا کے کیا کر دیتی؟ مخبری کر دیتی کہ میرے شوہر کے گھر میں کیا ہے؟ مہمان ہے. خیانت سے یہ مراد لے سکتے ہیں، وگرنہ زانیہ کبھی بھی مراد نہیں لیا جا سکتا کہ پیغمبر کی بیوی زانیہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اچھا جی، اب آگے اللہ نے فرمایا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں، یہ دونوں عورتیں کوئی کم تر پیغمبروں کی صحبت میں نہیں، اعلیٰ پیغمبروں کی صحبت میں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی، ان کے ساتھ رہنے والی، ان کے ساتھ رہنے بسنے والی، کھانے پینے والی، ان کی بستر کی زینت ہے. لیکن چونکہ وہ ایمان نہ لے کے آئیں، پیغمبروں کی صحبت میں بھی رہ رہی ہیں لیکن ایمان نہ لے کے آئیں، تو اس وجہ سے انبیاء ان کو نہ آخرت کا نفع پہنچا سکے نہ ان کو اخروی نقصان سے پہنچا سکے ہیں. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ انسان کی جب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بری قسمت بن جائے انسان کی تو پیغمبر کی زوجیت کے اندر بھی عورت ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو پھر بھی کبھی وہ ایمان نہیں لے کے آ سکتا. جب انسان کی بری قسمت بن جائے، چاہے وہ پیغمبر کی صحبت میں کیوں نہ بیٹھے، تو ایمان اس کو کبھی بھی اس کے قسمت کے اندر نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی جی بات؟ یہ اللہ پاک کی دین ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ جس کو چاہے ایمان دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں، نبی ہیں، لیکن باپ کو ایمان نصیب نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نصیب نہیں ہوا ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ تو یہ اللہ پاک کی خاص دین ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، اس کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ کسی کے دل میں ایمان اور یقین، اس کی محبت، اس کی عظمت اللہ پاک ڈال دیتا ہے، وہی قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر آگے آخر میں فرمایا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کہا گیا ان دونوں سے کہ داخل ہو جاؤ کس میں؟ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. یا تو بوقت موت مراد ہے، یا کیا ہے؟ بوقت موت مراد ہے کہ بس اب تم نے آگ کے اندر ہی جانا ہے اور آگ کے اندر داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یا یہ میدان محشر میں جب کافروں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا اس وقت ان کو کہا جائے گا بواسطے فرشتہ کہ اب داخل ہونے والوں کے ساتھ کہاں داخل ہو جاؤ؟ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. پیچھے ایک صورت کے اندر آیا تھا کہ اللہ پاک جب کسی انسان کی روح قبض کریں گے تو انسان کیا کہے گا؟ لولا ربی اخرتنی، اے میرے رب مجھے مہلت کیوں نہیں دی، مجھے مؤخر کیوں نہیں کیا؟ اے اللہ مجھے مہلت دے، میں دوبارہ نیک عمل کروں. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں نیکوکاروں میں سے بن جاؤں گا. یعنی مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں نیک لوگوں کی کیا کروں گا؟ صحبت اختیار کروں گا. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس نے جس کی صحبت اختیار کی ہے تو وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ صحبت کا اثر ہے جی. ٹھیک ہے؟ اللہ پاک قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، كُونُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، برے لوگوں کے ساتھ نہ بننا. یعنی نیک صحبت کی طرف اللہ پاک کیا دے رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں.
تو ظاہری بات ہے جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے نیکی کے کام سیکھے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو کل قیامت والے دن جب وہ کوئی نیک بندہ بڑا جنت میں جائے گا تو اللہ پاک اس کے ماتحت اس کو بھی کس میں داخل کریں گے؟ جنت کے اندر داخل کر دیں گے کہ یہ اس نیک بندے کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، علم حاصل کرتا تھا اور عمل کرتا تھا۔ اور اسی طرح جو بندہ برے بندے کے ساتھ بیٹھے گا، اس کے حکموں پر چلے گا، اس کے اشاروں پر چلے گا، اللہ پاک پھر قیامت والے دن کہیں گے جس طرح وہ آگ میں جا رہا ہے اسی کے پیچھے اب تو بھی جا آگ کے اندر۔ جس طرح لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی کو کہا جا رہا ہے قیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ، چونکہ تم پیغمبر کی زوجیت میں رہتے ہوئے بھی تمہیں ایمان کی توفیق نہیں ملی، تم ان کے رستے پر نہیں چلی، اور تم کافر و مشرکوں کے رستے پر چلی، اور کافر اور مشرک تو ہم نے ازل کے اندر لکھ دیا کہ ان کے اوپر جنت حرام ہے اور جہنم واجب ہے، لہٰذا تم نے کافروں کا ساتھ دیا، میرے پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا، تو جو جہنم میں جا رہے ہیں جن کا ساتھ تم نے دنیا میں دیا انہیں کے ساتھ تم جاؤ۔ یہ ہے صحبت کا اثر، ٹھیک ہو؟ نیکوں کی صحبت اختیار کرو گے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، نیک لوگوں کے ساتھ ان جیسا چال چلن رکھو گے، تو کل قیامت والے دن اللہ پاک نیک نسبتوں کی لاج رکھ کے جنت میں داخل کرے۔ اگر برے لوگوں کے ساتھ دل لگاؤ گے، برے لوگوں کی حرکتوں کو اپناؤ گے، تو اللہ پاک انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ لیکن ہماری قوم کے اوپر میں صدقے جاؤں، یہ یہود و نصارہ کو پسند کرتے ہیں، کیا کریں؟ یہ قوم انہی کی روش کے اوپر چل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ کل قیامت انہی میں سے ہوگا۔ المرء مع من احب، انسان قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ حدیث ہے یہ، اور پھر کئی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ یہود و نصارہ کے رستے پر اس طرح چلیں گے جس طرح ایک قدم دوسرے قدم کے پیچھے چلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی آگے، اگر جس طرح گو اپنے بل میں داخل ہو جاتی ہے، یہودی اگر ایسے بل کے اندر داخل ہوں گے تو یہ بھی انہی کی طرح اس سوراخ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس سے بھی آگے کہا، ایک روایت ہے کہ اگر یہودی عیسائی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کریں گے تو میری امت کے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کریں گے انہی کو دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے مشاہدے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آج نکاح چھوڑو، نکاح سے بھی آگے زنا کیا جاتا ہے، کوئی ماں کے ساتھ ہے، کوئی بہن کے ساتھ ہے، کوئی بیٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نکاح ایک طرف رکھو، چلو نکاح بھی حرام ہے محرم کے ساتھ، اس سے بھی بڑھ کر زنا کر رہے ہیں آج لوگ۔ تو یہ کس کی روش ہے؟ یہود و نصارہ کے، کیونکہ خاندانی ان کے اندر نظام ہے ہی نہیں، ان کے اندر اس چیز کی ہے ہی نہیں، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، کون، یہ چیز ہے ہی نہیں، خاندانی سسٹم ان کا تباہ ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ سوچنا پڑے گا، انسان اگر سوچے نا اس حدیث کو تو یہ آج یہ نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی یہ پوری ہو چکی ہے کہ وہ ماں کے ساتھ نکاح کرنے میں شرم محسوس نہیں کریں گے، میری امت کے لوگ بھی ان کی روش کے اوپر چل کر یہی کام کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا کفار کی، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں، اگر انسان ان کے اندر بھی مشابہت اختیار کرے یہود و نصارہ کی، تو وہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی پر عمل کرتے کرتے وہ حتیٰ کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہتے تھے، کفار سر میں مانگ نکالتے تھے، کس طرح نکالتے تھے؟ ایک سائیڈ پہ درمیان میں نکالتے تھے، درمیان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیڈ پہ نکالنے لگے، فرمایا کہ ان سے میں مشابہت نہیں کروں گا، کفار سے مشابہت۔ دیکھو چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، ہماری نظروں میں چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اگر میرے متبعین اگر اس کام کے اندر بھی ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو ان کے اوپر اثر پڑ جائے گا۔ پھر مدینے گئے،
مدینہ کے اندر یہودی جو تھے وہ ایک سائڈ سے نکالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارا ان کے ساتھ رہن سہن ہے، لہٰذا ہم ان کفار کی مشابہت نہیں کریں گے. آپ نے درمیان سے مانگ نکالنی شروع کر دی. دیکھو ہماری نظر میں بال چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی کفار کی مشابہت اختیار نہیں کی ہے. تو ہم بالوں کو چھوڑیں ذرا، ہم نے اور کتنی رسم و رواج اب ہندوؤں کے مطابق، یہود و نصارہ کے مطابق بنائے ہوئے ہیں. یہ وہ مسلمان نہیں ہے، یہ وہ مسلمان ہے اینیورسری منانے والے مسلمان ہیں. فادر ڈے، کبھی مدر ڈے، کبھی بردر ڈے، کبھی ڈاٹر ڈے، یہ دن منانے والے لوگ ہیں. اپریل فول منا رہے ہیں، ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے ڈے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں. یہ وہ قوم ہے. میں آپ یہ ساری حرکتیں کن سے ہم نے حاصل کی ہیں؟ کسے حاصل کی ہیں؟ یہ ہمارے مسلمانوں اباء اجداد نے شروع کی ہیں. یہ سب کی سب یہ یہود و نصارہ اور ہندوؤں سے ہم تک آئی ہیں. ہم نے ان کی روش پر اللہ قرآن میں کتنا بار کہہ رہا ہے، کتنی بار آپ پڑھ کے آئے بھی 28ویں سپارے کے اندر اللہ پاک نے سورۃ تغابن غالباً کہ یہود و نصارہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اب دوستی سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کے ہاتھ ملاؤ، ہیلو ہائے کرو، یہ دوستی تھوڑی ہے. آپ ان کی روش اختیار کر رہے ہیں، یہ دوستی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آپ ہٹا لو کسی مسلمان کو، کہو جا کے بھئی اس کام سے باز آ جاؤ، آپ کے گریبان کو پکڑے گا. کیا آپ ہماری خوشی کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ ہماری خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں ہمیں روک رہے ہیں؟ اینیورسریاں منا رہے ہیں. یہ کہاں سے چلی ہے روش؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ایک اینیورسری ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ یار. حالانکہ ہماری آئیڈیل شخصیت وہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جب بھی ہم نے کوئی قدم اٹھانا ہے تو سب سے پہلے نگاہ ہماری کہاں جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جائے گی. اگر ہم غیرت والے مسلمان ہیں، اگر غیرت کی حدود نکل چکے ہیں، پھر نہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر تمہاری نسبت کرنا بھی جھوٹا ہوگا کہ ہم محمدی ہیں. اگر غیرت اور حیا والا آج مسلمان ہے تو ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام کے اندر کیا فعل ہے، انہوں کی کیا تعلیم ہے. اگر آج خلافت کا نظام اس سرزمین پر قائم ہوتا، یہ صدارتی نظام ہے نا ہمارا، وزیر اعظم صدارتی نظام، یہ تو انگریز کا زہر ہے نا. خلافت کا نظام ہوتا تھا ہمارا مسلمانوں کا. اگر آج خلافت کا نظام ہوتا اس سرزمین پر، میرے سامنے قرآن ہے، آج یہ جو مسلمان ایسی یہود و نصارہ والی حرکتیں کر رہے ہیں، خلافت کے نظر کے اندر یہ سب کے سب منافق شمار ہوتے، سب منافق شمار ہوتے. یہ جو آج یہود و نصارہ کی روش پر چل رہے ہیں، جنہوں نے ان کے روش کے اوپر چل کے یہ چیزیں اپنائی ہوئی ہیں کہ ہم مسلمان بھی یہ کام کریں، ہمارے لیے کیا نقصان ہے، اور وہ خوشی سمجھتے ہیں. اسی طرح ہمارے اندر یہ رسم آئی ہوئی ہے، برتھ ڈے ہے، سالگرہ ہے، یہ کس کی روش ہے؟ یہود و نصارہ کی ہے نا. ہندوؤں کی رسم ہے، سکھوں کی رسم ہے، مسلمان کیوں بنا رہے ہیں؟ حالانکہ لفظ کے اندر اچھا بھلا دیکھ رہے ہو، اور لفظ صاف بتا رہے، سالگرہ، 2 لفظ ہیں. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ سال گر گیا، ختم ہو گیا. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت پڑھ لو، ساری سیرت پڑھ لو، تمہیں وہ لمحہ بلمحہ جوں جوں ان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، ان کے دل میں آخرت کی فکر بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ نبی ہیں، جو جو ان کی زندگی بڑھتی جا رہی ہے، ان کے اندر آخرت کی فکر بڑھتی جا رہی ہے. اپنے متبعین کو، اپنے صحابہ کو بھی وہ یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر وقت آخرت کی فکر کرو. اور انہوں نے الٹ بنائے ہوئے، جو جو ان کی موت قریب آ رہی ہے، ان کی خوشی بڑھتی جا رہی ہے. اگر آج خلافت کا نظام یہاں پہ قائم ہوتا ہے، ایسے مسلمان خلافت کی نظر میں منافق ہوتے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے علماء ان کو منافق شمار کرتے. یہ منافقین ہے، ہمارا اس کے کوئی تعلق نہیں ہے. نظام ہی صدارتی ہے.
نظام ہی یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے مطابق اسلام کو سمجھے. ہمارے آج کے مسلمان اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ صرف اسلام اور دین یہ ہے 5 نمازیں ہیں اور تسبیح بس کر لو، تسبیح بھی چھوڑو، 5 نمازیں بس، اور وہ بھی فرض پڑھ لو، ہم مسلمانوں میں شمار ہیں. مدینے کے منافق بھی اسی طرح تھے. مدینے کے منافق نمازیں پڑھتے تھے، نماز سے ان کو کوئی کسی قسم کا ان کو نماز سے اختلاف نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے تھے، نماز کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف ان کو کہاں تھا؟ جب اسلام قربانی مانگتا تھا. اور قربانی کون سی؟ جہاد. جب بھی موقع آتا جہاد کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے آؤ جہاد کے لیے، یہ اپنے بہانے شروع کر دیتے. یہ اس وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگ جاتے، عذر بہانے تراشنے لگ جاتے. اللہ پھر قرآن کی آیتیں نازل کرتا، میرے پیغمبر جو اسلام کے لیے قربانی نہیں دے سکتے یہ سب منافق ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج کون مسلمان ہے جو اسلام کے لیے قربانی پیش کرے؟ یہ تو کہتے ہیں بس میٹھا میٹھا ہمیں دین پیش کیا جائے، قربانی نہ، اس کے قریب نہیں جائیں گے. قربانی اس کے قریب، جو آخرت کے قریب یہ ہوتے جا رہے ہیں، موت کے قریب ان کی خوشی بڑھتی جا رہی ہے، خوشی بڑھتی جا رہی ہے. دوست اکٹھے ہوتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیک کاٹنا نہیں سکھایا اپنی امت کو، رسول نے اپنی امت کو کافروں کی گردنیں کاٹنا سکھایا. اسلام کا نظام نافذ کرنا سکھایا. اس کے لیے کون فکر کر رہا ہے؟ نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، سٹیٹس لگائے جاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے بردر، مائی سسٹر، مائی فادر، مائی مدر. دوست سٹیٹس بھیج رہے ہیں، مبارکباد بھیج رہے ہیں، اور پھر سٹیٹس لگاتے ہیں ہمیں اتنے لوگوں نے مبارکباد پیش کی. ایک لڑکا لگاتا ہے سٹیٹس، دیکھو جی میرے والدین نے مجھے کیا کیا ہے، وش، مبارکباد دی ہے. اصل میں جا کے دیکھ لو اس کے والدین اپنے بیٹے سے تنگ آئے ہوئے ہیں. یہ حالت ہے. یہ سٹیٹس کی دنیا، بس یہ محبت کی دنیا ہوتی ہے، بس لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو لوگ میرے کتنے دوست ہیں، فین ہیں. دوست کے مبارک دیتا ہے، اصل میں اس دوستی کو دیکھو، جا کے ان کا تعلق دیکھ لو، ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں اور لڑم لڑائی ہوتے ہیں. لیکن سٹیٹس کی دنیا میں وہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ صبح صبح منتیں کرتے ہیں، اوے آج میرا برتھ ڈے ہے، خدا کے لیے مجھے سٹیٹس لگا کے مجھے سینڈ کر، اور میں لگانا چاہتا ہوں. اس طرح محبتیں جیتی جاتی ہیں، مانگ مانگ کے، منت سماجت کر کے. یہ تو رسول نے طریقہ نہیں سکھایا. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. لوگوں پہ رحم کرنا سیکھو، انشاءاللہ لوگوں کی محبتیں حاصل کر لو گے. تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. برتھ ڈے کے موقع پر ایک جملہ کہتے ہیں لوگ، میرا بیٹا میری بیٹی ہزاروں سال جیے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جملہ کس کا ہے؟ کس کا جملہ ہے؟ کون کہتے تھے ہمیں 1000 سال زندگی ملے؟ یہودی کہتے تھے. پڑھو قرآن. اور یہ دہرا رہا ہے آج مسلمان بھی، یہ جملہ دہرا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، میرا بیٹا ہزاروں سال جیے، میرا بیٹا اتنے سال جیے، میری بیٹی اتنے سال جیے. ہر کوئی اب مرنے کی دعا کر رہا ہے، ہر کوئی اب خودکشی کی دعا کر رہا ہے، حالات سے اتنا تنگ آ گئے. کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلمانوں کو؟ کدھر چل پڑے ہیں؟ ہمیں کس کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے اور کس کی طرف نہیں رکھنی چاہیے؟ کیا صحیح غلط میں پہچان بھول چکے ہیں؟ احساس حس اندر کی مر گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل شخصیت ہے، کیا ان کی تعلیمات بس ختم ہو چکی ہیں؟ 14ویں صدی تک تھی، آگے کوئی ان کی تعلیمات نہیں، ہم نے کوئی اس سے سبق حاصل نہیں کرنا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایسے لوگوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے جو یہود و نصارہ کو اپنا رب، ان کا اپنا امام اور مقتدا مانتے ہیں. اسلام سے تعلق اسی کا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلے گا اور جو سنت کی پیروی کرے گا. ہم سنت کی تعلیم دیتے ہیں، لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں.
ہم برے کاموں کی اگر حکم دے دیں لوگ راضی ہو جائیں گے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. تو پھر مسلمان کیسے ہیں ہم مسلمان کیسے ہیں؟ اس کے اوپر ذرا غور و فکر کرو. اب اللہ دیکھو کیا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. اور تم پیغمبر کی بیویاں ہو یہ کوئی بات نہیں، لیکن ایمان نہیں لے کے اپنے پیغمبر کے تم رستے پر نہیں چلی، تم پھر بھی کفار مشرکین کے رستے پہ چلی جاؤ. جن کو تم نے مدد کی، جن کے ساتھ تم رہتی تھی، جن کی عادتوں حرکتوں کو بنائے، ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ تم. قرآن میں اللہ صحبت کے اوپر بہت دیتا ہے زور. اللہ فرماتے ہیں جہاں اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت کا پامال کیا جا رہا ہو اس مجلس میں نہ بیٹھو. اگر بیٹھو گے انہم اذا مثلہم، تم بھی انہی کے اندر ہی شمار کیے جاؤ گے. پھر پڑھو سورۃ النساء. آج مسلمانوں کی مجلسیں ایسی ہیں، اللہ کے حکم، اللہ کی شریعت کو کتنا پامال کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن ہمارے لوگ اس میں دل کھول کے شرکت کر رہے ہوتے ہیں. اور ان سے پوچھو پھر وہ کہتے ہیں یار کیا کریں، تعلق ہے، ناک کٹ جاتی ہے. تو ایسے لوگ اگر یہاں پہ خلافت کا نظام ہوتا، ایسے لوگ منافقت کی لسٹ کے اندر شمار ہوتے. کوئی فرق نہیں رہا. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ سورۃ مجادلہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، اس سپارے کی پہلی سورت ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر تو کسی قوم کو ایسا نہیں پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن کو چاہتے ہو، محبت رکھتے ہو. من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ اس کا باپ کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، یا اس کی اولاد اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہے، یا اس کے بہن بھائی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، یا اس کا کنبہ قبیلہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. میرے پیغمبر اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان رکھتا ہے تو ایسا بندہ کبھی بھی ایسے بندے سے کبھی دوستی نہیں رکھے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، چاہے وہ اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کا کنبہ قبیلہ ہے. قرآن تو یہ نظریہ دیتا ہے ہمیں. ہم نے کون سا اسلام بنایا ہوا ہے؟ اپنا ناک رکھنے کے لیے ہم اللہ رسول کو ناراض کر کے سفر کر رہے ہوتے ہیں، برادریوں کو خوش کرنے کے لیے، تعلق بنانے کے لیے. اسلام ہمیں یہ نظریہ نہیں دیتا. اسلام یہاں پہ سیدھا فتویٰ لگاتا ہے میرے پیغمبر ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف زبان سے دعوے کر رہے ہیں، دل سے یہ پکے منافق ہیں. اسلام یہ نظریہ دیتا ہے ہمیں. اور پھر قرآن کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر سب تعلق کو قربان کرتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں میں ہم نے ایمان کو لکھ دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. اولئک حزب اللہ، اور یہی اللہ کا گروہ ہے جو سب تعلقات کو پیچھے رکھے، اللہ اور اس کے رسول کا تعلق آگے رکھے. یہی مسلمان ہے اچھے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سچی بات کرتا ہوں، میں سچی بات کرتا ہوں. بالفرض والمحال، اصول کے برخلاف اگر ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج آ جائیں بالفرض والمحال، یہ قوم کبھی بھی اس پیغمبر کی بھی نہیں مانے گی. جتنے بھی یہ یہود و نصارہ کی روش پر چلنے والے یہ ادھر ہو جائیں گے. یہ سارے ہم نہیں چل سکتے آپ کے ساتھ. ایمان نہیں دل میں، یقین نہیں ہے دل میں. امام مہدی جب آئے گا، روایات کیا کہتی ہیں؟ امام مہدی کا ظہور ہوگا، 313 اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہوں گے. باقی کدھر جائیں گے؟ باقی کدھر جائیں گے؟ کتنے ہیں مسلمان اس وقت دنیا میں؟ 1.5 ارب، اتنی تعداد ہے. حدیث میں آتا ہے امام مہدی کا جب ظہور ہوگا اس کو ماننے والے، اس پہ بیعت کرنے والے 313 ہوں گے. باقی مسلمان کدھر جائیں گے؟ اور میں جب دوسری روایت پڑھتا ہوں پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ قرب قیامت نفاق نہیں رہے گا، یا ایک پاسے ایک طرف کافر ہو جائیں گے اور دوسری طرف مسلمان ہو گے، منافقت ختم ہو جائے گی. تو آج جو مسلمان یہ کچے کچے مسلمان ہیں، اس وقت جو ان کے دلوں میں نفاق ہے یہ ختم ہو کے یہ کفر کا اظہار کر کے ان کی طرف ہو جائیں گے، اور مسلمان سچے ادھر ہو جائیں گے امام مہدی کی طرف. پھر یہ لشکر اٹھے گا.
تو کیا تیاری کیا ہم نے؟ یہودی حضرت عیسیٰ کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی دجال کا آنے کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمان کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی تیاری نہیں ہے۔ ان کو موبائل پکڑا دیا، بس یہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا نوجوان جو ہے یہ بےچارے 4-5 اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے، کوئی کہتا ہے یہ میری تصویر ہے تو ادھر سینڈ کر، کوئی کہتا ہے یہ میری تصویر ہے، یہ میری تصویر ہے، بس سٹیٹس منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں، ذرا میوزک کی دنیا سے، ذرا گندگی کی دنیا سے باہر آؤ اور دیکھو اس وقت تمہارے اسلام پر کیا حالات بیت رہے ہیں۔ ٹانگے بازو نوچ رہے ہیں آج سے اسلام کی یہ یہود و نصارہ۔ باہر تو آؤ، ذرا اپنے دل کے اندر درد دل تو پیدا کرو، مطالعہ تو کرو تاریخ کا، تمہیں حقائق نظر آئے کیا پروپیگنڈے کر رہے ہیں وہ اس وقت اسلام کے خلاف۔ لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، بس میٹھا اسلام ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو، ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے اس وقت۔ اس طرح اسلام کا نفاذ نہیں ہوتا، اس طرح اسلام کا غلبہ نہیں ہوتا۔ اب پھر اسلام اسی دہانے پر آ چکا ہے کہ یہ مسلمانوں کا خون مانگ رہا ہے، اب قربانی مانگ رہا ہے، شہادتیں مانگ رہا ہے اسلام۔ اب اسلام تمہیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اگر مجھے نافذ کرنا چاہتے ہو تو آؤ، اولاد اور بیوی بچوں کو چھوڑو اور میرے حق کے لیے میرے نام پر شہادتیں دو، پھر غلبہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی ہر کسی کو، اللہ سے وعدہ کرنا پڑے گا، اللہ اگر تیرے اسلام کے نفاذ کے لیے، حق کے غلبے کے لیے اگر میرے خون کی مجھے قیمت ادا کرنی پڑے، اللہ میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ میرے خون کا آخری قطرہ تیرے اسلام کے غلبے کے لیے اللہ حاضر ہے، یہ ارادہ، یہ نیت کرنی پڑے گی، پھر انسان بنتا ہے سچا مسلمان۔ سب کچھ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، مطلب جو اللہ کی محبت میں غالب ہو جائے، جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے، وہیں بقا کا راز چھپا ہوا ہے۔ اصل انسان کی زندگی وہیں چھپی ہوئی ہے، اور جسے اللہ کی محبت میں مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ آج اگر آپ اللہ کی محبت کے لیے مرنا سیکھ جائیں تو سمجھو اصل حیات آپ کی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر آج اللہ کے لیے سب قربان کرنا آپ سیکھ جائیں تو سمجھ لو کل قیامت والے دن اللہ پاک تمہیں سرخرو کرے گا۔ اور آج جسے یہ چیز سمجھ نہ آئی تو سمجھو آخرت بھی اس کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے سورۃ انعام آخر میں اپنے پیغمبر سے اللہ اعلان کرواتا ہے، میرے پیغمبر اعلان کر، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے اللہ میری عبادت، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میرا ہر قول فعل للہ رب العالمین، صرف کس کے لیے ہے؟ جہان والوں کے پروردگار کے لیے۔ یہ اسلام کہتا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے۔ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرنا چاہتے ہو تو تم بھی زبان سے کہو ہماری عبادت، ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا سب کچھ، مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہو چکا ہے۔ پھر انسان پکا مسلمان اور پکا مومن بنتا ہے۔ وگرنہ اگر یہی سوچتے رہو گے کہ 5 وقت کی نمازیں بس یہی سب کچھ ہے، اول آخر اسلام یہی ہے، تو یاد رکھنا پھر پکے مسلمان اور سچے مومن نہیں بن سکتے۔ میں اللہ الیاذ باللہ کوئی نماز کا انکار نہیں کر رہا، ہیچ نہیں کر رہا، لیکن جو سوچ آج مسلمان کی، نماز لائف سٹائل ہے، مومن کا لائف سٹائل ہے نماز، اپنے لیے پڑھنی ہے، روزہ اپنے لیے، لیکن اسلام کے لیے کیا ہے یہ ہم نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں جی آگے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اب یہ جی دوسری عورتوں کی مثال ہے جی، ٹھیک ہے، بیان کی اللہ پاک نے مثال واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب کن کے لیے مثال ہے جی؟ یہ مومنوں کے لیے، پیچھے کس کے لیے تھی؟ کافروں، اب یہ مومنوں کے لیے۔ مومن عورتوں کی مثال مومنوں کے لیے، کافرہ عورتوں کی مثال کافروں کے لیے۔ جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، کس کی بیوی؟ فرعون کی بیوی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، دعا دیکھو سبحان اللہ، غور سے دعا پڑھنا۔ جبکہ اس نے کہا اے میرے رب، اے میرے رب، بنا تو میرے لیے عندک، اپنے قرب میں، اپنے ہاں، بیتن، ایک گھر، فی الجنہ، کس میں؟
جنت میں، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ اور مجھے نجات دے فرعون سے، وَعَمَلِهِ اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور نجات دے قوم ظلم کرنے والی سے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دعا کون سی ہے؟ بولو۔ ہاں، ہم کون سی پہلے دعائیں کرتے ہیں؟ ہم دعا کون سی کرتے ہیں پہلے؟ دنیا کی دعا، میری دنیا سیٹ ہو، میرے پہ مشکل آ گئی، تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، مر گیا میں یا اللہ، کوئی اور نظر نہیں آتا، روئے زمین پہ میں ہی رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اور دیکھو آسیہ کیا دعا کر رہی ہے، اے اللہ مجھے اپنے ہاں مجھے گھر دے جنت کے اندر۔ بعد میں ساری دعائیں کیا، مشکل پریشانیاں۔ ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ آج پہلی بار میں کرنے لگا ہوں، فرعون کی بیوی کا، چونکہ یہاں پہ اس کا ذکر ہے صرف قرآن پاک میں، باقی کسی جگہ نہیں ہے۔ یہ اس کا نام تھا آسیہ بنت مزاحم۔ کیا نام تھا؟ آسیہ بنت مزاحم۔ موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے مقابلے میں پہلے نمبر پر آئے، کامیاب ہوئے، اس وقت یہ مسلمان ہو گئی۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے، اس وقت ان کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ حق پر ہے اور فرعون باطل پر ہے۔ اس وقت فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ اس کو سخت سزائیں دیتا تھا، آسیہ کو، اپنی بیوی کو۔ ٹھیک ہے، حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ غالباً تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ فرعون اپنی نیک بخت بیوی کو طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا۔ کیا سزائیں تھی؟ مثلا سخت گرمی میں دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا، سخت گرمی میں آسیہ کو دھوپ میں کھڑا کر دینا، اور اللہ کی رحمت جب جاگتی اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا، جاؤ میرے فرشتوں اپنے پروں کے ذریعے میری آسیہ کو گرمی کی شدت سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اللہ پاک ان کو گرمی کی تکلیف سے بچا دیتا۔ ٹھیک ہے، اور بعض روایات میں آیا ہے جب ان کے اوپر فرعون ظلم ڈھاتا تھا تو اللہ جنت میں آسیہ کو اس کا گھر دکھا دیتا تھا، وہ ساری تکلیف ہی ختم ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور فرعون جب تک اس کے اوپر ظلم کر رہا تھا آسیہ کے اوپر، تو یہ آسیہ پوچھتی رہتی تھی لوگوں سے کہ موسیٰ کا کیا بنا، موسیٰ اور فرعون کے مقابلہ ہوا کیا بنا؟ لوگ کہتے موسیٰ علیہ السلام ہی غالب ہے، فرعون ہار گیا۔ پھر کوئی مقابلہ ہوا، موسیٰ غالب۔ ان کا ایمان حضرت موسیٰ کے غلبے کو سن سن کے ان کا ایمان مضبوط ہوتا رہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے ایمان قبول کر لیا تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کوئی بڑی سے بڑی سخت چٹان تمہیں ملے اس کو اٹھا کر لے کے آؤ، اور کہا یہ جو میری بیوی ہے نا اس کو چت لٹاؤ، اور اگر یہ ایمان قبول کرنے سے گریز کر لے یعنی چھوڑ دے ایمان کو، پھر تو اس کو میرے پاس لے آؤ، یہ عزت والی ہے۔ اگر یہ نہ مانے تو اس سخت چٹان کو اس کے اوپر گرا دینا، مار دینا اس کو اسی طرح۔ لوگ لے گئے، چت لٹایا گیا تو پتھر گرانے لگے۔ اللہ پاک نے آسمانوں کے سارے پردے آسیہ کے لیے ہٹا دیے، سب حجاب ہٹا دیے۔ اللہ نے آسیہ کو ان کا گھر جنت میں دکھا دیا، اور جب انہوں نے اپنا گھر جنت میں دیکھا اس وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ دیکھو اللہ کتنا انعام دے رہے۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا نا اس وقت ان کی روح پرواز کر چکی تھی، درد ہی نہیں ہوا۔ ظاہری بات ہے پتھر گرتا، روح ہوتی، جان ہوتی، کتنا درد ہوتا، لیکن اللہ پاک نے سب درد دکھ سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ اور جب یہ شہید کرنے فرعون مارنے لگا نا، شہید کرنے لگا آسیہ کو، تو پھر انہوں نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب مجھے اپنے ہاں جنت میں گھر عطا فرما۔ خاص کر یہ عورتوں کے لیے بھی دعا ہے اور ہمارے لیے بھی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مجھے فرعون سے نجات دے دے، اس کے عمل سے، مطلب جو وہ ظلم کر رہا تھا، اور وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے نجات دے ظلم کرنے والی قوم سے۔ مطلب فرعون کے درباریوں کو جب پتا چلا کہ آسیہ نے کیا کر لیا، ایمان قبول کر لیا موسیٰ کے رب پر ایمان، تو فرعون کے درباری بھی اس کے کیا بن گئے؟ مخالف بن گئے۔ تو یہ دعا فرما رہی ہے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے بھی کیا دے؟ نجات دے۔ ان کے ایمان لانے کا سبب کیا بنا تھا؟ اس کے اندر بھی ایک روایت ہے، ایمان کس طرح لے کر آئیں۔ کہتے فرعون کی ایک نوکرانی تھی، اس کا ایمان لانا جو تھا آسیہ کا ایمان لانے کا سبب بنا، فرعون کی بیوی کا۔ کس طرح؟
फिरौन की जो नौकरानी थी, एक मर्तबा फिरौन की लड़की जो थी उसके बालों में कंघी कर रही थी। वो जब कंघी कर रही थी, अचानक कंघी उसके हाथ से छूटी, कंघी गिरी, उसकी जुबान से निकल गया कि काफिर बर्बाद हो जाएं। फिरौन की लड़की ने यह जुमला सुन लिया। उसने कहा, तू मेरे बाप को अल्लाह नहीं मानती, इलाह नहीं मानती, खुदा नहीं मानती, माबूद नहीं? उसने कहा, ना, मेरा और तेरे बाप का खालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, मेरा और तेरे बाप का रब अल्लाह है। उसने अच्छी तरह नौकरानी को मारा पीटा। फिर गई फिरौन अपने बाप के पास, जाकर कहा कि हमारी नौकरानी ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिरौन ने कहा, उसको बुला कर लेके आओ मेरे पास। फिरौन के दरबारी उसको उठाकर लेके आए तो फिरौन ने हुक्म दिया, इसको चित लटाकर इसके हाथ दोनों, इसके पांव नीचे जमीन पे खोलकर इन चारों जगहों पे मेखें गाड़ो। इस तरह सजाएं देता था ये। चुनाचे इसी तरह किया गया, मेखें गाड़ी गई। फिर एक दिन आया और कहा कि अब तेरे हालात दुरुस्त हुए कि नहीं, तेरे ख्यालात दुरुस्त हुए कि नहीं? इसने कहा, तू जो मर्जी कर, मैं ईमान नहीं छोड़ूंगी। इसने कहा, इसका बेटा लेके आओ। दरबारियों से कहा, इस लड़की का बेटा लेके आओ। बेटा लेके आए। फिरौन ने कहा, मैं तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चे को कत्ल कर दूंगा, मूसा के रब पे ईमान छोड़ के मुझ पे ईमान ले क्या? इसने कहा, फिरौन तू जो मर्जी कर, जिस तरह तू कुफर के अंदर पक्का है, मैं ईमान के अंदर पक्की हूं, तू मेरे ईमान को हला नहीं सकता, मार डाल मेरे बेटे को, लेकिन ईमान नहीं छोड़ूंगी मैं। फिरौन ने इसकी आंखों के सामने इसके बच्चे को कत्ल कर दिया। जब बच्चे की रूह निकलने लगी तो आवाज, गैब से आवाज आई, रूह को अल्लाह ने हिम्मत दी, रूह ने आवाज दी कि ऐ मां तू परेशान ना हो, अल्लाह ने आखिरत में तेरे लिए बड़ी बड़ी नेमतों को तैयार करके रखा हुआ है। ये जो रूह से आवाज निकलती थी, ये रूह से निकली हुई आवाज अल्लाह ने फिरौन की बीवी आसिया को भी सुना दी। यानी यही चीज उसके आसिया के ईमान लाने का क्या बनी, सबब बनी। लेकिन उसने ईमान नहीं छोड़ा। कुछ दिन गुजरे, फिरौन ने फिर उस लड़की से पूछा, तेरा अकल ठिकाने आई है कि नहीं, छोड़ दिया कि नहीं ईमान? उसने कहा, ना। फिरौन ने कहा, इसका दूसरा बेटा भी बुला कर लेके। उसकी आंखों के सामने फिरौन ने उसके दूसरे बेटे को भी कत्ल कर दिया। जब उसकी रूह निकली दूसरे बेटे की, फिर कह रहा है, रूह फिर निकली, रूह कह रही है कि मेरी मां परेशान ना हो, अल्लाह ने आखिरत में बड़ी बड़ी नेमतें तेरे लिए तैयार करके रखी हुई हैं। अल्लाह ने इस रूह की आवाज फिर उस आसिया को सुना दी। जब आसिया ने देखा पहली रूह भी ये आवाज दे रही है, दूसरी भी, आसिया ने भी ईमान कबूल कर लिया। पहले तो ईमान छुपाया, आस्ता 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 दिन गुजरते गए। फिरौन को अपनी बीवी के बारे में भी पता चल गया कि बीवी भी क्या हो गई है, ईमान कबूल कर लिया उसने। ये फिरौन के लिए एक मुस्तकिल जिल्लत थी कि बीवी आसिया ने क्या कर लिया, ईमान कबूल कर लिया। ठीक है, जिस तरह कहते हैं ना, हम भी कहते हैं कि बंदा सारे दुनिया को दिखा सकता है कि मैं पीर हूं, लेकिन घर वाली को नहीं दिखा सकता कभी भी कि मैं पीर हूं, वो कभी नहीं मानेगी। इसी तरह फिरौन जो बेईमान था, पूरी दुनिया को कहता था मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, लेकिन बीवी जो थी घर वाली, वो उसको खुदा मानने के लिए तैयार नहीं थी। मुस्तकिल अजाब दिया अल्लाह ने उनको। जब उसने अपने दरबारियों से पूछा, मेरी बीवी के बारे में क्या ख्याल है, तो सब दरबारियों ने बड़ा तारीफ की, खुशामद की, आपकी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत भलाइयां हैं उसके अंदर, बड़ी खैर है। तो फिरौन ने कहा, तुम्हें पता है वो ईमान कबूल कर चुकी है? दरबारियों ने कहा, नहीं। फिरौन ने कहा, क्या किया जाए? मशवरा हो गया, आसिया को कत्ल करो। आसिया को क्या करो? कत्ल करो। लाया गया, सबको बुलाया। हजरत आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूंकि पहले क्या थी, ये काफिरा थी, लेकिन जब ईमान ले आई, अब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हा बन गई। ठीक है, तो फिरौन ने कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा, ठीक है, जिस तरह आप चाहें। फिरौन ने इसको भी सजा दी, सख्त धूप के अंदर इसको लिटा के इसके हाथ, दोनों हाथों में कील, मेखें गाड़ने का हुक्म दिया, इसके पांव गाड़ने का हुक्म दिया। इस तरह इसको सजा दी गई। और रवायात में यहां तक आता है कि फिरौन ने आसिया की पूरी खाल तक उतार दी थी। और उस आसिया का ईमान देखो, उसने अभी भी ईमान नहीं छोड़ा। फिरौन ने फिर पूछा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तेरी खाल उतर गई है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार कह दे कि मुझे माबूद मान ले, मूसा के रब पर ईमान छोड़ दे।
اس نے کہا نہ. فرعون نے پھر نمک اور مرچیں منگوائی، اس کے جسم کے اوپر ڈلوائی، لیکن پھر بھی آسیہ نے ایمان نہیں چھوڑا. لا الہ الا اللہ کی جب ضرب دل پہ بیٹھ جاتی ہے، لگ جاتی ہے، پھر ہی نہیں یہ نکلتی. پکے مسلمان تھے نا، پکے مسلمان تھے، سچے مومن تھے وہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آسیہ اسی ظلم و ستم میں کیا ہو گئی، شہید ہو گئی. اللہ کو اس کا ایمان اتنا پسند آیا، اللہ نے آخری کتاب میں آسیہ کا بھی تذکرہ کر دیا. اب قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی. نام تو نہیں اللہ نے لیا، لیکن فرعون کی بیوی کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ جب اس کے اوپر ظلم و تشدد بڑھا تو اس نے کیا مانگی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. سب سے پہلے دیکھو اس نے کیا کہا، اللہ مجھے اپنے ہاں کیا دکھا، مجھے مکان دے دے بس. تعلیم ہے جی، دعا صرف دعا نہیں ہوتی، دعا تعلیم بھی ہوتی ہے. تعلیم دیکھو کہ دعا میں سب سے پہلے کیا مانگا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا قرب، اللہ سے جنت مانگی جا رہی ہے. لیکن ہماری دعاؤں میں سب سے پہلے دنیا شروع ہو جاتی ہے. اوے اللہ مر گیا میں، اور نہیں، بس میرے اندر اور صبر نہیں ہے گا، میرا یہ کام ہو، یہ ہو، فلاں. ایک مرتبہ نہیں کہتے یا اللہ مجھے اپنی محبت دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ مجھے رسول کا رستہ دے. یہ چاہتے نہیں ہے اسلام. اللہ سے بھی یہ گندا سودا کرتے ہیں کہ مجھے صرف دنیا دے، اسلام کی مجھے ضرورت نہیں، دین کی مجھے ضرورت نہیں. حالانکہ وہ ذات چاہتی ہے تجھے دین ملے، تجھے اسلام ملے، تیری ساری مشکلیں حل ہو جائیں، لیکن تو اس طرف آ نہیں رہا. تو دیکھو سب سے پہلے کیا دعا کی ہے، اللہ کی رحمت کی، جنت کی. اس کے بعد کا وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اچھا یہ جو دعا ہے نا وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے. اگر کوئی بندہ آپ کے اوپر ظلم کرنے پر تیار ہو چکے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ دعا بھی ہے. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ بھی ہے. اور تیسری دعا اور ہے جو بڑی جامع معنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی. یہ مانگا کرو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا زبان یاد کرو اور پڑھا کرو اس دعا کو. ٹھیک ہے، آج کل ہر بندے دشمن ہے انسان کا، کس پہ اعتماد کرے، ٹھیک ہے، کس پہ انسان بھروسہ کرے، کس پہ سہارا کرے. ہر بندے کیا نظر آ رہا ہے، دشمن. جب کسی کو موقع ملتا ہے سانپ کی طرح ڈس کے چلا جاتا ہے، وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا وہ. تو یہ کس کا تذکرہ ہے جی، آسیہ فرعون کی بیوی کا. ٹھیک ہے، اب آخری عورت، سبحان اللہ، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. اور مریم کی بیٹی عمران، ہاں، اور مریم بیٹی عمران کی، الَّتِي أَحْصَنَتْ، وہ جس نے محفوظ رکھا، فرجہا، اپنی شرمگاہ کو. کتنی بڑی اللہ نے تعریف کر دی ہے حضرت مریم. مریم پتہ کون تھی؟ کون تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. نکاح نہیں کیا، نکاح نہیں کیا. ان کی تربیت پتہ کن لوگوں نے کی تھی؟ یہ جو والد تھے نا ان کے، عمران، یہ عالم تھے. بیت المقدس کے جو علماء تھے نا، انہوں نے مریم کی تربیت کی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ تھے نا، پتہ نہیں، ان کے والد عمران، لیکن یہ عمران اور ہیں، یہ مریم کے والد ہیں عمران. ان کے والد اور والدہ دونوں نے منت مانگی، یا اللہ ہمیں ایک بیٹا دے، ہم اس کو کیا بنائیں گے، بیت المقدس کا امام بنائیں گے، اس کی نظر کے لیے چھوڑ دیں گے. منت مانگی. قرآن واقعہ ذکر کرتا ہے یہ سورۃ آل عمران میں. اللہ کی کرنی ایسی ہو، اللہ نے بیٹی دے دی مریم. اللہ نے کیا دی؟ والد والدہ سر پکڑ کے بیٹھ کے، ربا یہ کیا ہوا، نظر مانی تھی بیت المقدس کے لیے، اس کے کیا کر دیں گے، وقف کر دیں گے، یہ بیٹی اب کس طرح کرے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ جو میں بیٹا دینا تھا نا، اس بیٹے سے بہتر اور افضل یہ بیٹی ہے مریم. اتنی تعریف قرآن نے کی ہے نا مریم کی، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ کی اتنی تعریف نہیں ہوئی. حالانکہ اسلام میں سب سے بلند مقام انہی عورتوں کا ہے، خدیجہ اور عائشہ کا. لیکن قرآن پاک میں اللہ نے اس کی تعریف اتنی زیادہ کی اس عورت کی کہ عائشہ اور خدیجہ کی بھی تعریف، حتیٰ کہ
सूरत आयशा, सूरत खदीजा आपको पूरे कुरान में नहीं मिलेगी, सूरत मरियम अल्लाह पाक ने पूरे कुरान पाक के अंदर रखी है। बड़ी पसंद थी अल्लाह पाक को, ये सालिहा औरत थी ना ये, और जहान वालों की औरतों पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने मरियम को फजीलत दी। और देखो अल्लाह कितनी तारीफ कर रहा है, अल्लती अहसनत फरजहा, उसने अपनी शर्मगाह को महफूज रखा। क्या मतलब है? जना से ना, दोनों मतलब करो, हराम से भी हलाल से भी, निकाह भी नहीं किया था, जना भी नहीं किया था, महफूज रखा पूरा। और फिर फरमाया फनफखना फीही मिन रूहिना, बस हमने फूंक दी बीच उसके अपनी रूह बवास्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, बशरी सूरत में है, सूरत मरियम में पूरा वाकया है। बशर के लिबास में आए, बशरी सूरत में आए, आके एक दरख्त के नीचे बैठी थी। पहले तो एक जगह बैठी थी, हजरत जिब्राइल ने गिरेबान पकड़ा, फूंक मारी, इनका हमल ठहर गया, भागती हुई आई एक दरख्त के नीचे बैठ गई आके, सूखा हुआ दरख्त। तो वहां पे ना खाना ना पीना, और कहने लगी या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, हाय काश मैं इससे पहले मर क्यों नहीं गई। ये गैरत है औरत की। क्या थी? अगरचे मौजज़ा था, अल्लाह की तरफ से करामत थी कि जिब्राइल के नफ्स से, फूंक से क्या हो गया, हमल ठहर गया, लेकिन मैं कौम वालों के सामने जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी? कौम वाले सवाल उठाएंगे बच्चा कहां से लेकर आ गई, क्या जवाब दूंगी मैं? अल्लाह ने फरमाया फिक्र ना कर, तू कौम के सामने जाएगी ना तो उनको कह देना मैं रोजे से हूं, बस। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, बच्चा रोने लगा, दूध नहीं उतर रहा, तो अल्लाह पाक की रहमत देखो, वो सूखा खजूर का दरख्त, अल्लाह ने सूखे खजूर से तर ताजा खजूरें मरियम की झोली में गिराई, और पांव की जानिब से अल्लाह पाक ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। खाने का इंतजाम भी, पीने का इंतजाम भी खुदा की कुदरत ने कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया वहुज़्ज़ी इलैहि, तो इसकी तरफ देखती रहे, खा वकुली वशरबी वकर्री आईना, खा पी मौज मार, वकर्री आईना, और ईसा को देखकर अपनी आंखों को ठंडा करती रहे, तेरा बेटा है और मेरा पैगंबर है ये। फिर कहा कौम की बात है, कौम के सामने जाएगी ना, उनको कहा मैं रोजे से गई, उठा के गोद में कौम के अंदर गई। सूरत मरियम में अल्लाह ने तफसील से वाकया बयान किया है सारा, कोई चीज छोड़ी नहीं, कोई कड़ी नहीं छोड़ी। गई, कौम ने कहा या मरियम, ऐ मरियम, कि तू हारों पहले निस्बतें याद दिलाई, मां काना अबू किमरा असोइन, क्या मरियम तेरी मां और तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, मतलब वो तो बड़े अल्लाह वाले थे, ठीक है। तो जब कौम ने तोहमत लगाई कहां से लेकर आई बच्चा, तो मरियम ने कहा फ़अशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा किया, गोद की तरफ, बच्चा गोद में था, इशारा किया, इसी से पूछ लो, क्या कर लो, इसी से पूछ लो कि कहां से आया है। फिर हजरत ईसा बोले और खूब बोले, अल्लाह ने बच्चे को कुव्वत गोयाई अता की। शीर खार बच्चा ये बोल के अपनी माँ की पाकदामनी की गवाही देता है, ओए मेरी माँ की पाकदामनी पे नजर उठाने वालों, मेरी माँ जानिया नहीं है, हाँ मैं काला इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं किसका बंदा हूं, अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, अल्लाह मुझे किताब देगा, वजअलनी नबिया, और मुझे क्या बनाएगा, नबी बनाएगा। और जालिमों मैं नबी हूं, और नसब, नबी का जो नसब होता है वो भी आला होता है, और जो हसब होता है वो भी आला होता है। देखो अल्लाह किस तरह मदद करता है। बड़ी तारीफ की अल्लाह पाक ने मरियम की। ईसाइयों को शर्म आनी चाहिए कि जिस कुरान को जलाते हो जालिमों, सूरत आयशा नहीं, इसमें सूरत खदीजा नहीं है, सूरत मरियम है, जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर जगह जगह किया है, और जालिमों तुम उस कुरान को जला रहे हो। समझ आ रही बात? अल्लती अहसनत फरजहा, वो जिसने महफूज रखा अपनी शर्मगाह को, मुस्तकिल फजीलत है मरियम की, ठीक है। और आगे हमने फूंक दी उसमें अपनी रूह, वसद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा, और तस्दीक की उसने, यानी मरियम ने 7 कलिमात अपने परवरदिगार की, वकुतुबिही, और उसकी किताबों की।
یہ جو ہے نا بکلمات ربھا، اس کے رب کے کلمات کی، اس سے مراد ہیں صحیفے. کیا مراد ہے؟ چھوٹے چھوٹے صحیفے جو انبیاء کے اوپر. وَكُتُبِهِ سے آسمانی کتابیں مراد ہیں، جو بڑی بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور تھی وہ فرما برداروں سے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خر کرنے والی. اور جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. رشید احمد صاحب.